إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ محترم عزیز ساتھیوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ذکر خیر اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے منتخب فرمایا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا جو میں نے عنوان اور موضوع پسند کیا ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا بھیجنا ہے۔ درود پاک کا بھیجنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا بھیجنا، جہاں مجلس لگی ہوئی ہو، پروگرام ہو رہا ہو، محفل لگی ہوئی ہو، ایسے دین کی باتیں ہو رہی ہوں، وہاں پر اگر بار بار اللہ کے نبی کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، بار بار نام آ رہا ہے، تو یاد رکھیں پوری مجلس میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پاک کا بھیجنا لازم اور واجب ہے۔ لازم اور واجب ہے، ایک مرتبہ درود پاک ضرور بھیجنی ہے۔ اگر کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور اگر بار بار وہ اللہ کے نبی پر درود پاک بھیج دے، تحفہ پیش کر دے، درود پاک پڑھ لے، تو یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل یعنی اگر کہہ دے گا، پڑھ لے گا تو ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر نہ پڑھے تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ تو کہنا لازم اور ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اگر پوری مجلس ایسے ہی نکل گئی کہ اس نے ایک دفعہ بھی اللہ کے نبی کا نام اس کے سامنے آیا اور اللہ کے نبی کے نام پر اس نے درود پاک نہیں پڑھا، درود نہیں بھیجا، تو یاد رکھیں وہ شخص گناہگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اور پوری امت پر، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے لوگوں پر، سب پر بے پناہ بے قرار احسان ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک ایسی عبادت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو منتخب فرمایا اور ایسی دین کی باتیں پہنچائی جو دوسرے نبیوں کے پاس نہیں تھی، جو دوسرے نبیوں کے پاس نہیں تھی۔ اور جس طریقے سے ہم اگر کسی دوست اور احباب کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہو سکتی، جس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کے نبی کے نام پر، اللہ کے نبی کے لیے اگر جان بھی کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے اور قربانی دینی پڑے تو یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کے وسیلے سے اور آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کا نظام بنایا، اس دنیا کو بنایا، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا کہ اگر آپ دنیا میں آئیں گے تو اس دنیا کا وجود دنیا میں آئے گا، اور اگر آپ دنیا میں نہیں آئیں گے تو اس دنیا کا وجود دنیا میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے خود فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ وملائکتہ، ملائکہ فرشتے، اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ بھی پڑھتا ہے اور اللہ کے مقرب فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی بھیجتے ہیں۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ جس طریقے سے اگر ہم کسی دوست و احباب کے پاس جائیں، کسی رشتہ داری میں جائیں، تو ہم کوئی نہ کوئی تحفہ، کپڑے، فروٹس، کھانے پینے کی کوئی چیزیں، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں لے کر جاتا تو اس کو اپنی ذات میں خود بخود شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یار میں لے کے نہیں گیا، سب تو لے کے آیا، فلاں لے کے آیا، فلاں بھی لے کے آیا، میں لے کے نہیں گیا، ایسی کیا کمی رہ گئی؟ وہ خود بخود اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتا ہے، خود بخود۔ اور اگر کوئی نہیں چاہتا، اگر کوئی دوسرا چاہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ بھیجتا ہے کہ فلاں کے پاس میرا تحفہ بھیج دینا، فلاں کے پاس میرا تحفہ پیش کر دینا، فلاں کے پاس میرا تحفہ، یہ جو تحفہ ہے یہ عرض کر دینا، یہ سامنے کو دے دینا ہے جی۔ جب ایک دوست کے ساتھ، ایک دوست کا یہ عالم ہے، اور جس کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ کیا عالم ہے جی، اس کے ساتھ کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر مجلس میں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، جنت میں اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 10 کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں فرمایا ہے، بعد میں تو 70 کا وعدہ ہے، 70 تک اضافہ کر دیا جاتا ہے، 70 تک اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ایک پڑھے تو 70 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوگی، کوئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوگی، کوئی ایک درود شریف پڑھے اللہ کی طرف سے گناہ 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کوئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ کی طرف سے 10 درجے جنت کے اندر وہ بنا دیے جائیں گے، اس کے تیار کر دیے جائیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں کاتب رہا کرتا تھا۔ کاتب کہتے ہیں لکھنے والا، لکھنے والا جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کو کاتب کہتے ہیں اردو کے اندر۔ میرے پاس ایک کاتب رہا کرتا تھا، وہ میرا پڑوسی تھا، میرا پڑوسی تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، میں نے اس کو خواب میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کیا گزری، آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، آپ کے ساتھ کیا عالم ہوا، کیا حال ہوا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب بھی میں کتاب لکھتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میرے سامنے آتا تھا تو میں اللہ کے نبی کا نام لکھتے ہوئے پڑھتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا، لکھتا ہوا لکھتا بھی رہتا تھا اور پڑھتا بھی رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ حضرت عبدالعزیز علیہ الرحمہ جو مشہور تابعی ہیں، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے خلیفہ راشد ہیں، تابعی ہیں، صحابی بلکہ تابعی ہیں، انہوں نے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عدل انصاف قائم کیا، اور پوری دنیا میں ایمان کا بول بالا، اسلام کی روشنی کو چمک دمک جو روانگی بخشی، انہوں نے خوب پوری دنیا کے اندر پھیلائی، پوری دنیا کے اندر پھیلائی۔ وہ فرماتے ہیں میں خاص طور سے ملک شام سے ایک واسف، یہی ہوئی ہے کہ ایک نوکر، ایک ملازم صرف اس کام کے لیے بھیجا کرتا تھا کہ اگر تم مدینہ منورہ جا رہے ہو، مدینہ منورہ جاؤ تو وہاں جا کر روز اقدس پر میرا سلام اللہ کے نبی سے عرض کر دینا، میرا سلام اللہ کے نبی سے عرض کر دینا، پیش کر دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود کلام بھیجتا ہے، درود شریف بھیجتا ہے، درود کا تحفہ پیش کرتا ہے، اگر کوئی میرے پاس کھڑے ہو کر پیش کرتا ہے تو اس کو سنتا ہوں، میں اس کو
سنتا ہوں، اور اگر کوئی دور سے پیش کرتا ہے تو وہ سلام، وہ درود شریف، وہ درود کا وہ تحفہ میرے ساتھ میرے پاس تک پہنچا دیا جاتا ہے، میرے پاس تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ صرف اور صرف اس لیے مقرر فرما رکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود دیا جائے، پڑھا جائے، نام دیا جائے، تو وہ فرشتہ اس نام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک فرشتہ اس بات کو مقرر فرما رکھا ہے، بلکہ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اسی لیے کام کے لیے منتخب فرما رکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی مجلس میں، بستی میں، محلے میں، کوچے میں، کسی علاقے میں، مدرسے میں، کہیں بھی اگر اللہ کے نبی کا نام لیا جا رہا ہے تو وہ فرشتے اس مجلس میں سے اللہ کے نبی کا جو نام لیا جا رہا ہے، اس ذکر کے حلقے میں سے اللہ کے نبی کا جو نام لیا جا رہا ہے، اس کو نکال کر اللہ کی بارگاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک صحابی نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام نبی ختم ہو گئے اور آپ بھی اگر دنیا سے چلے گئے تو آپ تک درود و کلام کس طرح پہنچے گا؟ درود کس طرح پہنچے گا؟ آپ کی جو ہڈیاں ہیں، جو گوشت ہے، وہ تو گل سڑ کر پرانا ہو چکا ہوگا، گل سڑ کر پرانا ہو چکا ہوگا، پوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے بیان فرما دیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے جو جسم مبارک ہوتے ہیں وہ اپنے قبروں کے اندر گل کرتے نہیں ہیں، بلکہ ویسے کے ویسے ہی صحیح سالم رہتے ہیں، ویسے کے ویسے صحیح سالم رہتے ہیں۔ اور اللہ نے اس مٹی کو نبی کے جسم پر حرام قرار دیا، حرام کر دیا، یعنی اس مٹی کو نبی کے بدن کو بدن کے لیے حرام کر دیا ہے، یعنی مٹی جو وہ بدن کو نہیں چھو سکتی، جب مٹی لگے گی تو بدن بھی خراب ہوگا، تو اللہ نے مٹی کو ہی جو ہے وہ حرام کر دیا۔ مٹی نبیوں کے اور رسولوں کے بدن کو نہیں چھو سکتی، نبیوں کے اور رسولوں کے بدن قبر ادھر کے اندر ویسے کے ویسے ہی صحیح سالم رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دور سے یا غائب سے، کہیں سے، پورے ہندوستان سے، پاکستان سے، جہاں سے مجھ پر درود کلام بھیجا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما رکھا ہے کہ وہ فرشتے مجھ تک وہ سلام پہنچا دیتے ہیں، وہ سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ مالدار، ایک بزرگ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس مالدار ہوتا، میں مالدار ہوتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں خوب صدقہ خیرات کرتا، خوب صدقہ خیرات کرتا، اور صدقہ خیرات کرتے کر کے میں اپنے آپ کو بآسانی جنت میں داخل کر لیتا، جنت حاصل ہو جاتی، جنت مل جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بزرگ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مومن کا پیٹ بھلائی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، مومن کا پیٹ بھلائی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اس کو جنت ضرور حاصل ہو جاتی ہے جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم غریب ہو، تم فقیر ہو، تمہارے پاس مال نہیں ہے، تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجو، درود پاک پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو صدقہ اور خیرات کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس طرح ایک مالدار صدقہ خیرات کر رہا ہے، اس کو مال کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہے کہ ہم صدقہ خیرات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود پاک پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر مجھ پر سلام بھیج دیا کرو، درود بھیج دیا کرو، تحفہ پیش کر دیا کرو، تو فرمایا کہ وہ صدقہ خیرات کے برابر اس کو ثواب ملے گا، صدقہ خیرات کے برابر ثواب ملے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے،
جمعے کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت میں سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت قائم ہوگی. اور بے شمار اس کے فضائل ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجت، جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں. 30 حاجتیں تو دنیا کے اندر پوری فرماتے ہیں اور 70 حاجتیں آخرت میں قیامت کے دن پوری فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے بغیر کسی سے بات نہیں کی، دنیا کی بات نہیں کی، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، نماز ہو گئی، دعا ہو گئی، اس کے بعد بیٹھا رہا اور 2-3 منٹ تک اس درود کو پڑھتا رہا، فرمایا کہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کتنے؟ 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور وہ درود شریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. درود شریف اس کو عصر کی نماز کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر جس شخص نے اس درود شریف کو 80 مرتبہ پڑھ لیا فرماتے ہیں کہ 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور علماء فرماتے ہیں کہ 80 سال کے گناہ سے مراد اس کے صغیرہ گناہ مراد ہے. اور جو کبیرہ گناہ ہے، جو نماز کی مسائل ہیں، جو روزے کی مسائل، وہ اپنی جگہ پر دستور ہیں، جاری ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو کہ صغیرہ گناہ ہے، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا ہے، یہ کسی کو چانٹا مار دیا، کسی کا جو ہے کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ دبا لیا، یہ صغیرہ گناہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. درود شریف ہے کیا؟ پڑھنا کیا ہے؟ سب سے آسان تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا نام دیا جائے ویسے ہی آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا جائے. سب سے آسان یہ ہے. اور بھی بے شمار درود شریف ہیں جو ہم نماز کے اندر ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار درود شریف ہیں، جیسے میں نے بھی بتایا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس کو جمعے کے بعد وہ عصر کی نماز کا جمعے کے دن پڑھا جائے گا. اور بے شمار درود شریف ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کے توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ کے نبی کا جب بھی نام لیا جائے، اللہ کے نبی کا جب بھی نام مبارک آئے، مجلس میں، بستی میں، گلی میں، کوچوں میں، جہاں بھی نام لیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، درود شریف کو بھیجنا ہے. اور وہ درود پاک، وہ درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتوں کو مقرر فرما رکھا ہے کہ وہ درود پاک، وہ درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے